بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نفحۃ العرب کا پہلا باب ہے فی النثر، سبق نمبر 37 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم الفصل بین التانیث اللفظی والمعنوی کے بارے میں پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ ذکر ان قتادہ دخل الکوفۃ فالتفت علیہ الناس فقال صلوا عما شئتم وکان ابو حنیفۃ حاضرا وهو غلام حدیث السن فقال صلوا عن نملۃ سلیمان اکانت ذکرن ام انثى فسألوه فأفهم فقال ابو حنیفۃ رضی اللہ عنہ کانت انثى فقیل له من این عرفت فقال من کتاب اللہ وهو قوله قالت نملۃ ولو كانت ذکرا لقیل قال نملۃ وذلك ان النملۃ مثل الحمامۃ والشاة في وقوعهما على الذکر والانثى فيميز بينهما بعلامۃ نحو قولهم حمامۃ ذکر وحمامۃ انثى، یعنی ان التانیث لفظی و معنوی واللفظی لا يعتبر فی لحوق علامت التانیث بالفعل البتۃ بدلیل انه لا يجوز قامت طلحة ولا حمزة على مئی مذکر فتعین ان یکون اللحوق انما هو للتانیث المعنوی۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ ذکر کیا جاتا ہے کہ قتادہ کوفہ میں داخل ہوئے، لوگ ان پر جمع ہو گئے تو انہوں نے کہا پوچھو جو تم چاہتے ہو، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر موجود تھے اور یہ اس وقت 9 عمر لڑکے تھے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ان سے سلیمان علیہ السلام کی چونٹی کے بارے میں پوچھو، کیا وہ مذکر تھی یا مؤنث تھی۔ لوگوں نے قتادہ سے سوال کیا تو وہ خاموش ہو کر رہ گئے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ مؤنث تھی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کہا گیا آپ نے کیسے پہچانا؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ کی کتاب سے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے قالت نملۃ، اور اگر وہ مذکر ہوتی تو اس طریقے سے کہا جاتا قال نملۃ، اور یہ اس وجہ سے کہ نملہ یہ حمامہ اور شاد کی مثل ہے، مذکر اور مونث دونوں میں واقع ہونے کے اعتبار سے، لہٰذا تمیز کی جائے گی مذکر اور مونث میں کسی علامت کے ساتھ، جیسا کہ ان کا قول ہے حمامۃ ذکر اور حمامۃ انثی، یعنی تانیث کی 2 قسمیں لفظی اور معنوی۔ لفظی اس میں اعتبار نہیں کیا جاتا ہے علامت تانیث کا لاحق ہونے کا فعل کے ساتھ یقینی طور پر، اس دلیل کی وجہ سے کہ جائز نہیں ہے یہ والی بات کہنا قامت طلحۃ اور اسی طریقے سے قامت حمزۃ، جو کہ مذکر کے 2 نام ہیں، لہذا یہ والی بات متعین ہو گئی ہے کہ یہاں پر جو تا لاحق ہوئی ہے یہ تانیث معنوی کی وجہ سے ہے۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب چلتے ہیں اس کی لغوی صرفی تحقیق کی طرف۔ دیکھیں پہلا لفظ ہے الفصل، فاصل یفصل فصلا، باب اس کا آتا ہے ضرب یضرب، اور اس کا مطلب ہوتا ہے فرق کرنا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں التفا، التفا یلتف التفافا، باب اس کا افتعال آتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے کسی کے پاس جمع ہونا۔ التفافا تھا تو ادغام کر دیا تو پھر بن گیا التفا۔ اس کے بعد آگے دیکھیں سال یسلو سوالا، اسی سے یہ امر کا صیغہ ہے سلو، جمع مذکر امر حاضر معلوم کا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں حدیث، حدیث یہ قدیم کی ضد ہے، قدیم پرانے کو کہا جاتا ہے اور حدیث جدید کو کہا جاتا ہے۔ سن عمر کو کہتے ہیں، یعنی جدید عمر والا مطلب یہ کہ 9 عمر۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں افہم یفہم افہام، باب اس کا افعال آتا ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی کو دلیل کے ساتھ خاموش کر دینا۔ اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں یمیز، یہ مضارع مجہول کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، باب اس کا ہے تفعیل، میز یمیز تمییز، امتیاز کرنا، جدا کرنا۔ اور اس کے بعد اگلا لفظ دیکھیں نملہ، نملہ کہا جاتا ہے چونٹی کو اور اس کی جمع آتی ہے نمال۔ اسی طریقے سے حمامہ یہ کبوتر کو کہا جاتا ہے اور اس کی جمع آتی ہے حمائم۔ آگے دیکھیں لحوق، لاحق یلحق لحوقا، پیچھے سے کسی چیز کا شامل ہونا۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے آگے سے کوئی چیز لگنا، اس کو دخول کہا جاتا ہے، اور پیچھے سے کوئی چیز شامل ہو تو اس کو لحوق کہا جاتا ہے۔ آگے دیکھیں تعین یتعین تعیین، کسی چیز کو متعین کرنا۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ تھے جن کی لغوی صرفی تحقیق ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ دیکھیں جو سبق ہے اس کا عنوان ہے کہ تانیث لفظی اور تانیث معنوی کے درمیان فرق کیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ بچپن سے ہی انتہائی ذہین، فطین اور عقلمند تھے، ان کی ذہانت اور عقلمندی کا واقعہ اس سبق سے پتہ چلتا ہے۔ واقعہ اس طریقے سے ہے کہ حضرت قتادہ وہ کوفہ میں جب داخل ہوئے تو لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے، تو حضرت قتادہ نے کہا کہ تم میں سے جو بھی سوال کرنا چاہو سوال کر سکتے ہو۔ اس وقت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ موجود تھے اور یہ اس وقت نوجوان تھے اور کم عمر تھے، تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ قتادہ سے، لوگوں سے کہا کہ قتادہ سے پوچھو حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی کے بارے میں کہ وہ چونٹی مذکر یعنی نر تھی یا پھر وہ مادہ تھی۔ لوگوں نے سوال کیا تو وہ فہمہ، یہ ہکا بکا رہ گئے، ان کو کوئی جواب نہ آ سکا کہ دلیل کے ذریعے سے لوگوں کو بتا سکیں۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی وہ چونٹی مونث یعنی مادہ تھی۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ سے پوچھا گیا آپ کو کیسے پتہ چلا، آپ نے کیسے پہچانا؟ تو امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے اللہ کی کتاب سے پہچانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت نملۃ، اگر یہ چونٹی مذکر ہوتی تو اس طریقے سے کہا جاتا قال نملۃ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ اس طریقے سے ہے کہ جو نملہ ہے
یہ حمامہ اور شات کی مثل ہے۔ جس طریقے سے لفظ حمامہ اور لفظ شات ہے یہ مذکر کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، بکرے کو بھی شات ہی کہا جاتا ہے عربی میں، اسی طریقے سے کبوتر اور کبوتری دونوں کو ہی حمامہ کہہ دیا جاتا ہے۔ تو اب پتہ کیسے چلے گا کہ مذکر کیا ہے وہ مؤنث کیا ہے؟ تو کوئی نہ کوئی علامت ہونی چاہیے جس سے معلوم ہوگا کہ یہاں پر یہ لفظ مذکر کے لیے استعمال ہو رہا ہے یعنی نر کے لیے، اور اسی طریقے سے مادہ کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ فَيُمَيَّزُ بَيْنَهُمَا بِعَلَامَةٍ، تو علامت کے ذریعے سے تمیز کی جائے گی، جدا کیا جائے گا، جیسا کہ عربوں کا قول ہے حمامۃ ذکر حمامۃ انثیٰ۔ اب یہاں پہ دیکھیں حمامہ موصوف ہے، ذکر اس کی صفت ہے، اور موصوف صفت میں آپ کو معلوم ہے کہ تذکیر و تانیث میں مطابقت ضروری ہوتی ہے، تو یہاں پر اس کی جو صفت ہے یہ مذکر آ رہی ہے، تو اس سے پتہ چلے گا حمامہ یہ کبوتر کی بات ہو رہی ہے، کبوتری کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور یہاں پر جو صفت ہے یہ مؤنث آ رہی ہے، تو اس سے پتہ چلے گا کہ حمامہ یہ کبوتری کی بات ہو رہی ہے، کبوتر کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل سمجھنے سے پہلے آپ مسئلہ سمجھ لیں، مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں تانیث کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے تانیث لفظی اور دوسری ہے تانیث معنوی۔ تانیث لفظی یہ جس کے آخر میں لفظوں کے اندر گولتا موجود ہو، جیسا کہ طلحہ، اور معنوی جیسا کہ زینب۔ معنوی جو ہوتی ہے نا وہ حقیقتاً تانیث ہوتی ہے، یعنی مؤنث کے لیے وہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اب طلحہ کا جو لفظ ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال نہیں کیا جا رہا ہے، طلحہ کو جو مؤنث کہا جائے گا وہ صرف اس وجہ سے کہا جائے گا کہ اس کے آخر میں گولتا ہے۔ اب اگلا مسئلہ آپ نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ جب تانیث لفظی فاعل واقع ہو تو اس کے ساتھ جو فعل لگے گا، فعل کے ساتھ تا نہیں لگے گی، ہم قال طلحہ کہیں گے، قالت طلحہ نہیں کہیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہ جو طلحہ ہے یہ حقیقت میں مؤنث ہے ہی نہیں ہے، لیکن جو تانیث معنوی ہے اس کے ساتھ جب فعل لگے گا اس کے آخر میں تا ضرور لگے گی، جیسے کہا جائے گا قالت زینب۔ ایک مسئلہ۔ اب دوسرا مسئلہ ہم نے یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو نملہ ہے یہ کیا ہے؟ اب دیکھیں نملہ کے آخر میں بھی یہ جو تا ہے یہ تانیث لفظی کی علامت ہے، یہ حقیقتاً مؤنث ہونے کے لیے تا اس کے آخر میں نہیں لگ رہی ہے، چونکہ اب اس کا اطلاق جو ہے مذکر اور مؤنث دونوں پر ہوتا ہے۔ تو اب پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو پتہ چلے گا اس کے فعل کے ساتھ۔ آپ اس کے فعل میں غور کریں، اگر تو یہ مذکر ہوتی تو پھر اس کے فعل کے آخر میں تا موجود نہ ہوتی، کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں تانیث لفظی جب فاعل واقع ہو تو اس کے ساتھ جو فعل لگتا ہے اس کے آخر میں تا نہیں لگتی ہے، لیکن یہاں پر تا لگ رہی ہے، تو پتہ چلے گا کہ یہ جو نملہ ہے اس سے مراد حقیقتاً چیونٹی مراد ہے، چیونٹا مراد نہیں ہے، لہذا اس کے ساتھ جو فعل لگے گا اس کے ساتھ تا بھی لگے گی۔ تو یہ دلیل ہے جس کی وجہ سے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ قالت سے واضح ہو رہا ہے کہ نملہ چیونٹی ہے، چیونٹا نہیں ہے۔ حضرت عبارت دیکھیں، امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالت نملتن، اگر مذکر ہوتی تو اس طریقے سے کہا جاتا قال نملتن۔ وجہ یہ ہے کہ جو نملہ ہے یہ حمامہ کی مثل ہے، حمامہ اور شاد کی مثل ہے، اس لیے کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے یہ لفظ واقع ہوتا ہے، لہٰذا تمیز کی جائے گی مذکر اور مؤنث میں کسی علامت کے ساتھ، جیسا کہ ان کا قول ہے حمامۃ ذکر حمامۃ انثیٰ۔ تو یہاں پہ دیکھیں صفت چونکہ مذکر ہے تو پتہ چلے گا کہ حمامہ یہ مذکر کبوتر کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور یہاں پر صفت چونکہ مؤنث ہے تو پتہ چلے گا کہ یہ حمامہ کبوتری کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تانیث کی دو قسمیں لفظی اور معنوی۔ جو تانیث لفظی ہے اس میں علامت تانیث فعل کے ساتھ لاحق ہونے کا بالکل اعتبار نہیں کیا جاتا، بالکل اعتبار نہیں کیا جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ فعل کے آخر میں تا لگانا جو کہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ جائز نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ دیکھیں قامت طلحہ کہنا، اسی طریقے سے قامت حمزہ کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں تانیث لفظی ہیں اور اس کے ساتھ جو فعل ہے اس کے آخر میں تا نہیں آتی ہے، تو تا کا نہ آنا یہ دلیل ہے کہ تا لانا جائز نہیں ہے، جو کہ مذکر کے دو علم ہے۔ تو یہ والی بات متعین ہو جائے گی کہ یہاں پر جو فعل کے آخر میں تا لگ رہی ہے یہ اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ یہ جو تانیث ہے نملہ میں یہ لفظی نہیں ہے بلکہ یہ معنوی ہے۔